موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہیں جاؤں تو بہتر رہے گا۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوں ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھائی جان، میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا کہ سنو، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر قریب ہی ہے، میں تھوڑی دیر میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں کی خدمت ہی کر لوں گا۔ میں نے کہا اچھا، یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لیتے جانا۔ وہ کہنے لگا کہ دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یک دم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا، ٹکٹ گھر سے 700 روپے کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ جب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا کوئی خبر ہی نہیں، اور جا کے اپنے اسٹیشن پر اتر کر پھاٹک سے میں وین میں سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھیں۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگی، اوئے میرا پتر خیر سے گھر آ گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر اپنی ماں سے جا ملا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ دوستو، والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ جب بھی انہیں کوئی تکلیف ہو تو کوشش کریں کہ اپنے کام کو چھوڑ کر ان کے پاس رہیں۔ آپ کے پاس رہنے سے ہی ان کی آدھی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جن جن بھائیوں اور بہنوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ اور شفا بخش زندگی عطا فرمائے، اور جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ سب کے آباء و اجداد کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔